بعض اوقات یہ جو جسم پہ تل ہوتے ہیں اس کے نتائج بھی مرتب کیے جاتے ہیں کہ کان پر تل ہو تو یوں ہوگا، ہاتھ پر ہتھیلی پر تل ہو تو ایسا ہوتا ہے، پاؤں پہ تل ہو تو یوں ہوتا ہے۔ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں جو مطلب دین سے معذرت کے ساتھ جو دین سے دور ہوتا ہے، جس نے دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہوتا، جس نے مذہبی لوگوں سے کبھی اختلاط نہیں کیا ہوتا، ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا نہیں ہوتا، وہ اسی قسم کے وساوس میں مبتلا ہو کر انہی غلط باتوں کو ایسا جیسے حقیقی باتیں ہیں قرار دینے کے بعد ہمیشہ غلط فہمیوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی، اور یہ لکیروں کا بھی مسئلہ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی تقریباً ایک جیسی لکیریں ہوتی ہیں، بس وہ بھئی یہ دماغ کی ہے، یہ دل کی ہے، فلاں کی ہے، اندازے کر کر کے ہم لوگ ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مطلب قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا، یہ بتائیے۔ کثرت تجربات کی بنا پر کچھ نتائج مرتب کر لیے جائیں اور اس کو بالکل ایسا بیان کیا جائے کہ جیسے ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے براہ راست یہ چیزیں تعلیم ہو رہی ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ اس پہ آپ بلیو نہ کریں، تو اس لیے تل کے مسئلے پر بھی بالکل کوئی نہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں، نہ اگر کوئی اس سے الٹی سیدھی بات بولے کہ ارے تمہارا تو یہاں تل ہے، تم تو گئے کام سے، بالکل کوئی پرواہ نہ کریں۔ تل اگر کام کرنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ پھر بہت کچھ ہو جائے، تو بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے پہلے کر لیے ہیں۔ یہ چونکہ مسئلہ تقدیر ہے، مجھے بڑا کافی لمبا بیان کرنا پڑے گا۔ جو بس یہ سمجھ لیں کہ حرام حلال، نیکی بدی، کفر اسلام، اس میں تو آپ کو مجھے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تعلیمات موجود ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، اس میں کوئی ہم بچے نہیں ہیں، سوچیں سمجھے صحیح فیصلہ کریں، غلط کریں گے قابل گرفت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ جو کون کب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، کس کے ساتھ شادی ہوگی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کو کتنا زندگی میں رزق ملے گا، کتنا سانس لے گا، کون کہاں جا کر مرے گا، یہ سب پہلے سے فکس ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر عمل نہ کریں، لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں؟ نہیں، صحابہ کرام نے یہی کویسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر اپنی کوشش کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور نتائج پہ اللہ پہ توکل کرتے رہیں، انشاءاللہ سب بہتر رہے گا۔ ان کی طرف آئیں گے تو کبھی بھی وسوسے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔